الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ہدایت الناو کا سبق نمبر 3 پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے میں جتنا سبق پڑھنا ہے اتنی عبارت پڑھ لیتا ہوں، احباب توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسمیتہ بہدایت النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام بتوفیق الملک العزیز العلام۔ جی، سب سے پہلے آج کے ہمارے سبق میں جو فعل ہے سما یسمی، تو اس کے بارے میں سن لیں آپ، پھر آگے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو بعض افعال ہوتے ہیں جو متعدی نہیں ہوتے، لازم ہوتے ہیں، تو بعض افعال متعدی ہوتے ہیں تو متعدی بیک مفعول ہوتے ہیں، بعض متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، بعض افعال متعدی بسے مفعول ہوتے ہیں۔ تو سما یسمی تسمیتاً سے ہے، سمیت فعل جو ہے یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ پہلا مفعول اس کے ساتھ جو متصل ضمیر ہے، سمیتہ میں ہو ضمیر مفعول بھی اول ہے۔ با یہاں بھی ہدایت النحو با زائدہ ہے، با زائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہدایت النحو، تو یہ جو مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ثانی بن جائے گا سمیت فعل کا، ٹھیک ہے۔ آگے رجاء، اس سے پہلے مزید بات ہم کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں سمیتہ، میں نے اس کتاب، اس مختصر کا نام رکھا ہے ہدایت النحو۔ اب رجاء یہاں سے اس نام رکھنے کی علت اور وجہ کو بیان کرتے ہیں صاحب کتاب۔ فرماتے ہیں رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، اس امید کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس مختصر کے ذریعے سے طالب علموں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے گا، طالب علموں کو نحو کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو اس امید سے اس کتاب کا نام میں نے ہدایت النحو رکھا ہے۔ آگے صاحب کتاب، اچھا یہاں پر یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے طالبین تک۔ یہ سمیت، یہ آگے سارا مفعول بھی مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک جملہ ہے۔ آگے واو عاطفہ ہے۔ فرماتے ہیں رتبتہ، میں نے اس مختصر کو مرتب کیا ہے، علی مقدمۃ، مقدمے پر، وثلاثۃ اقسام، اور 3 اقسام پر۔ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمے پر مرتب کیا ہے اور 3 اقسام پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ 4 چیزیں آئیں گی، ایک مقدمہ آئے گا اور 3 اس کی اقسام آ جائیں گی۔ تو یہاں پر رتب یرتب ترتیب سے آیا ہے، رتب تو یہ ترتیب تفعیل باب سے ہے، تو ترتیب کہتے کسے ہیں، ترتیب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الترتیب فی اللغۃ، لغوی اعتبار سے ترتیب کہتے ہیں کہ جعل کل شیء فی مرتبتہ، ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا، ہر چیز کو اس کے مرتبے میں رکھنا، یہ ترتیب کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ صاحب کتاب یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو اس کی جگہ میں رکھا ہے، مطلب پہلے مقدمہ ہے تو جہاں مقدمے کی ضرورت ہے وہیں پر اسے لکھا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے جو اقسام آئیں گی ان کے اندر جو بحث جہاں جہاں پہ بنتی ہے تو وہاں پہ وہی بحث اور گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتنا عظیم کام کر دیا صاحب کتاب نے، اتنی آسان کتاب مبتدی طالب علم کے لیے لکھ دی ہے، تو یہ عظیم کام کیا ہے، تو یہاں سے آگے جو عبارت آ رہی ہے بتوفیق الملک العزیز العلام، یہ جو عبارت ہے گویا کہ صاحب کتاب اس کتاب کو لکھنے کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ سارا کام میں نے کیا ہے، لکھی ہے، کہ اچھا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے یہ، علم نحو پر عربی کے اندر کتاب لکھ دینا، ٹھیک ہے، اور مختصر کر کے لکھنا اور اچھے انداز میں لکھنا۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ جو کام کیا ہے بتوفیق الملک، ملک یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ملک ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ ہے، العزیز غالب ہے، جو غالب ہے، العلام بہت زیادہ علم والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو مالک ہے، بادشاہ ہے، غالب ہے اور بہت زیادہ جاننے والا، اس مالک کریم کی توفیق کے ساتھ جو ہے وہ یہ کتاب میں نے تحریر کی ہے. آگے مقدمے کے بارے میں گفتگو شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مقدمے کو ذکر کیوں کیا ہے پہلے مقدمہ؟ ٹھیک ہے، اس سوال کے کا جواب آگے آئے گا. پھر آگے صاحب کتاب 3 فصلیں ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، ان فصلوں کے اندر مختصر سی علم نحو کے بارے میں تعریفات ہو گئی، بنیادی چیزیں، غرض و غایت، کلمہ اور اس کی اقسام. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ کلام کے بارے میں آگے گفتگو کریں گے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے گفتگو کریں گے جیسے ترتیب سے لیکچر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہمارا پڑھنے پڑھانے میں شرح صدر فرمائے.